السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ پنجاب پبلک سروس کمیشن کے لیکچر اسلامیات کے انٹرویو کے سوالات ہیں۔ یہ سوالات اور ساتھ ساتھ جوابات بھی میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ تقریباً ٹوٹل 9-10 سوالات ہیں۔ تو چلو آتے ہیں سب سے پہلے سوال کی طرف۔ پہلا سوال یہ ہے، قیاس سے کیا مراد ہے؟ اصل میں یہ سوال تھوڑا سا مبہم ہے کہ قیاس کا لغوی معنی، اصطلاحی معنی، اس کے شرائط، کیا مطلب مراد ہے، لیکن میں تھوڑا سا لغوی اور اصطلاحی تعریف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ قیاس کی لغوی تعریف: قیاس قاس یقیس قیسن و قیاسن، مطلب یہ کہ باب ضرب یضرب قاس یقوس قوسن و قیاسن، دونوں ہی سے ماخوذ ہیں۔ نصرین سرو سے بھی آتا ہے اور ضرب یضرب سے بھی آتا ہے، جس کے معنی تقدیر یعنی ایک شے کا اندازہ دوسری شے کے ذریعے کرنا، یا تسویہ یعنی ایک چیز کو دوسری چیز کے برابر کرنے کے ہیں۔ یہ ہے قیاس کا لغوی معنی۔ آتے ہیں قیاس کی اصطلاحی تعریف کی طرف۔ یہ میں نے ایک کتاب سے آپ کے لیے تصویر بنائی ہے۔ قیاس کی اصطلاحی تعریف: اصطلاحی شرح میں قیاس کی چند تعریفیں ہیں۔ نمبر 1، تعدیت الحکم من الاصل الى الفرع بعلت متحدۃ بینہما، حکم کو اصل سے فرع کی طرف منتقل اور متعدی کرنا ایسی علت کی وجہ سے جن میں اصل فرع دونوں شریک ہوں۔ قیاس کے لیے 4 چیزیں ضروری ہیں۔ یہاں تک تعریف ہو گئی۔ 4 چیزیں ضروری ہیں۔ نمبر 1 مقیس، نمبر 2 مقیس علیہ، نمبر 3 علت، نمبر 4 حکم۔ جس چیز کو قیاس کیا جائے گا اس کو مقیس، اور جس پر قیاس کیا جائے گا اس کو مقیس علیہ، اور جو چیز مقیس اور مقیس علیہ کے درمیان مشترک ہوتی ہے اس کو علت کہا جاتا ہے، اور جو اثر مرتب ہوتا ہے اس کو حکم کہا جاتا ہے۔ آگے دوسری تعریف ہے، لیکن آپ کے لیے ایک تعریف ہی کافی ہے۔ آتے ہیں سوال نمبر 2 کی طرف۔ عہد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حفاظت حدیث کے لیے کون کون سے اقدامات ہوئے؟ دوستو، سینوں میں بھی محفوظ ہو گیا تھا اور کتابی شکل میں، مطلب یہ ہے کہ بعض صحابہ کرام کے پاس لکھی ہوئی بھی تھی احادیث۔ میں مثالیں دے رہا ہوں۔ صحابہ کرام کے نزدیک علم سے مراد علم نبوت تھا، یعنی قرآن و حدیث۔ انہوں نے اپنی تمام زندگیاں قرآن و حدیث کے علم کی حصول میں لگا دی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے زندگی میں کوئی مشغلہ اختیار نہیں کیا سوائے احادیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفظ کرنے اور ان کی تعلیم دینے کے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ بھی مصروف تھے احادیث میں۔ ان کے پاس ایک صحیفہ بھی تھا، صحیفہ صادقہ کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی احادیث کی تحریری مجموعے جو تھے وہ موجود تھے، تو اس طرح حفاظت ہو گئی تھی۔ آتے ہیں سوال نمبر 3 کی طرف۔ قانون تجاذب کیا ہے؟ یہ اصل میں فزکس کا ایک سوال ہے۔ میرے خیال میں اسٹوڈنٹس نے MSc فزکس کی ہوگی تو بتائی ہوگی، تو اسی وجہ سے یہ سوال پوچھا گیا ہے، ورنہ ویسی اسلامیات میں اسی طرح سوال نہیں ہوتا۔ یہ قانون نیوٹن نے سال 1687 کو پیش کیا۔ اسی قانون کے مطابق کائنات میں ہر نقطہ کمیت دوسرے نقطہ کمیت کو ایک قوت سے کھینچتا ہے۔ یہ قوت دونوں اجسام کے درمیان سیدھے خط میں عمل کرتی ہے اور دونوں کمیتوں کے حاصل ضرب کے راست تناسب اور ان کے مراکز کے درمیانے فاصلے کے مربع کے بالعکس متناسب ہوتی ہے۔ یہ تعریف ہے ان کی۔ آگے سوال یہ بھی ہو چکا ہے کہ امام احمد رضا خان صاحب کے عقلی دلائل کون سے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان صاحب نے اپنے رسالے میں فوز و مبین میں عقلی و نقلی دلائل سے زمین کی گردش کی نفی کرتا ہے۔ مختلف تھیوریوں اور نکات کو آپ نے اس طرح پیش کیا کہ علوم عقلیہ میں جتنی مضامین سبجیکٹ آج کی یونیورسٹیوں میں رائج ہیں ان سب کا محقق دنگ رہ جائے گا۔ تو آگے سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ کیا آپ ان سے اتفاق کرتے ہیں؟ تو یہ ہر ایک کا اپنا ایک نظریہ ہے، سوچ ہے، اتفاق کرتا ہے نہیں کرتا، وہ اپنی سوچ کے مطابق اس کو بتائے گا۔ آگے سوال نمبر 5، شاہ سلیمان تونسی کا سلسلہ کون سا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ خواجہ شاہ محمد سلیمان تونسی
بر صغیر پاک و ہند میں 12ویں صدی ہجری کے آخری ایک عظیم مصلح اور روحانی پیشوا تھے۔ آپ کا تعلق سلسلہ عالیہ چشتیہ سے تھا۔ آپ 1770 میں پیدا ہو چکے ہیں۔ آتے ہیں سوال نمبر 6 کی طرف۔ نقش بندی و چشتی سلسلہ میں کیا فرق ہے، یہ پوچھا گیا ہے۔ اصل میں یہ سلسلے تقریباً 4 ہیں۔ نقش بندیہ ہے، چشتیہ ہے، سہروردیہ ہے اور قادریہ ہے۔ تو یہ تقریباً 4 سلسلے ہیں۔ جس طرح ہمارے 4 امام ہیں اور چاروں کے 4 ہی حق پر ہیں، اسی طرح یہ چاروں سلسلے ہی ٹھیک ہیں۔ تو پہلا جو ہے چشتی، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے، فرق یہ ہے۔ اور نقش بندی جو ہے وہ خواجہ بہاؤالدین نقش بندی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف منسوب ہے۔ آتے ہیں سوال نمبر 7 کی طرف۔ اسفار خمسہ سے کیا مراد ہے؟ جواب: بائبل کے عہد نامہ قدیم کے اولین 5 کتب کو تورات یا اسفار خمسہ کہتے ہیں۔ اصل میں یہ تورات کو کہا جاتا ہے، اسی طرح ہی سمجھے۔ سوال نمبر 8، انجیل کا تعارف کریں۔ یہ انجیل پر چاروں اناجیل گوسپل، اس پر میری ایک علیحدہ ویڈیو بھی ہے پوری تفصیل کے ساتھ، جو 5واں انجیل ہے، انجیل برنباس، اس کی بہت تفصیل سے میں نے وہاں بیان کیا ہے۔ تو انجیل کو انگریزی میں گوسپل یونانی لفظ ہے، اس کا معنی ہے خوشخبری۔ مسیحیت کی مقدس کتب میں شامل ہے، جو مسیحیت کے مطابق کلام یسوع مسیح اور اسلام کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل کی گئی ہے۔ 4 اناجیل ہی کو عام طور پر مسیحی بڑے فرقے مانتے ہیں، مگر اس کے علاوہ دیگر کئی اناجیل کا ثبوت بھی ہے۔ آتے ہیں سوال نمبر 9 کی طرف۔ ہندو مت کے ذات پات کے نظام کو کیا کہتے ہیں؟ ذات پات یا نظام ذاتیات، کیسٹ سسٹم ہندوؤں میں قدیم زمانے میں ایک نظام پایا جاتا تھا، جس کی زمانے قدیم سے ہندو معاشرے کو 4 ذاتوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ پہلا مذہبی گروہ، اس کو برہمن کہا جاتا ہے، جو علم اور مذہب کے محافظ تھے۔ دوم چتری یا کتری، بعض کشتری بھی لکھا جاتا ہے، جو دنیاوی امور کے محافظ تھے۔ سوم ویش، جو زراعت یا تجارت سے دولت پیدا کرتے تھے۔ چہارم شودر، جو خدمت کرنے کے لیے مخصوص تھے۔ ان سب کی پیشوں کے لحاظ سے آگے متعدد کئی قسمیں ہو گئی ہیں۔ آپ کے لیے یہاں اتنا ہی کافی ہے۔ سوال نمبر 10، کیا اسلام میں نظریہ ضرورت کی گنجائش موجود ہے؟ ہاں، نظریہ ضرورت کسے کہتے ہیں؟ نظریہ ضرورت حالات کو معمول پر لانے کے لیے ملکی کرداروں کی طرف سے کیے جانے والے بالا قانون اقدامات کو آئینی اساس فراہم کرنا۔ باقی نظریہ ضرورت گنجائش موجود ہیں، جی، کیونکہ مقولہ ہے نا، الضروریات تبیح المحظورات، جب ضرورت پیش آ جائے تو ممنوع چیز بھی مباح ہو جاتی ہے۔ تو یہاں بالکل گنجائش ہے۔ یہاں تک آپ کے سوالات مکمل ہو گئے، دیکھنے کا شکریہ۔